حضرت مالک بن دینار بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ابتدا میں بڑے دولت مند اور وجیح و شکیل تھے۔ آپ کی آرزو تھی کہ جامع مسجد دمشق کی تولیت حاصل ہو جائے، کیونکہ یہ شاہی مسجد تھی اور اس کے ساتھ بڑی جائیداد وقف تھی اور اس کا متولی بڑے اعزاز و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے حرص عہدے میں آپ اس مسجد میں جا کر معتکف ہو گئے اور پورے 1 سال تک برابر مصروف عبادت رہے کہ لوگ آپ کو ہر وقت نماز میں مشغول پا کر خلیفہ سے آپ کے تقدس کا ذکر کریں اور آپ کو تولیت کا اعزاز حاصل ہو جائے۔ ایک روز آپ نے دل میں کہا، میں 1 سال سے منافقانہ عبادت کر رہا ہوں اور یہ بہت شرمناک حرکت ہے، کیوں نہ میں مخلصانہ عبادت کروں۔ دوسرے روز آپ نے خود بخود توبہ کر لی۔ اس روز آپ نے مخلصانہ عبادت کی۔ جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ ضرور اسے نوازتا ہے۔ چنانچہ دوسرے روز لوگوں نے ایک متولی کی ضرورت محسوس کی اور آپ کے پاس آئے کہ آپ اس مسجد کے متولی بن جائیں۔ آپ نے دل میں کہا، بار الہ، میں ایک رات تیری طرف دل سے متوجہ ہوا تو نے اکٹھے 20 آدمی میرے پاس بھیج دیے، اب میں بھی تیرا ہی ہو کر رہوں گا۔ چنانچہ آپ مسجد سے اسی وقت اٹھ کر چلے آئے اور متولی کے عہدے کو قبول نہ کیا۔ دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ دن کو روزے رکھتے تھے اور رات کو نماز میں مصروف رہتے۔ کئی سال تک یہ دستور رہا۔ آپ نان بائی کی دکان پر جا کر صرف 1 روٹی خرید لیتے اور اس سے روزہ افطار کرتے۔ آپ کا نفس برابر گوشت کی آرزو کرتا رہا، لیکن 20 سال تک آپ نے گوشت کو ہاتھ نہ لگایا۔ 40 سال تک بصری میں رہے، لیکن خرمے کو ہاتھ نہ لگایا۔ زہد و تقوی میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تو زار زار روتے اور فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآن شریف میں نازل نہ ہوتی تو میں اسے کبھی نہ پڑھا کرتا، کیونکہ کہتے تو ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور پوجتے نفس کو ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور لوگوں کے دروازے پر جاتے ہیں اور ان کا شکریہ و شکایت کرتے ہیں، افسوس نعمت تو خدا کی کھاتے ہیں اور فرما برداری شیطان کی کرتے ہیں۔ فرمایا اس دنیا سے بچو کہ اس نے علماء تک کے دل مسخر کر لیے ہیں۔ میرے نزدیک سب سے بہتر عمل اخلاص ہے۔ فرمایا ایک روز ایک قریب الموت شخص کی عیادت کو گیا۔ میں نے بار بار کلمہ شہادت پڑھنے کو کہا مگر زبان سے نہ نکلتا تھا۔ بولا، یا شیخ، ایک پہاڑ ہے جو کلمے کا قصد کرتے ہی میری طرف بڑھتا ہے۔ پوچھا، تیرا پیشہ کیا تھا؟ بولا، فروخت مال میں دھوکے سے کام لیتا، کم دیتا اور کم تولتا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو کسی کو بھی اس سے پیشتر نہ ملیں۔ تمہیں فاذکرونی اذکرکم، دوسری ادعونی استجب لکم، یعنی تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا اور جب تم دعا مانگو گے قبول کروں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو عالم دنیا کو دوست رکھتا ہے، سب سے کم پاداش جو اسے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دل سے ذکر و مناجات کی حلاوت فنا کر دیتا ہوں۔ ایک شخص نے آپ سے نصیحت کی استدعا کی۔ فرمایا، کارساز حقیقی کی کارسازی پر راضی رہے تاکہ تجھے نجات حاصل ہو۔ آپ کا مناظرہ ایک دہریے کے ساتھ ہوا اور قرار یہ پایا کہ دونوں کے ہاتھ باندھ کر آگ میں ڈال دیے جائیں۔ جسے آگ جلا دے وہی کاذب یعنی جھوٹا ہے۔ دونوں بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیے گئے، مگر سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آگ خود بخود ٹھنڈی ہو گئی اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ جلا۔ لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں حق پر ہیں، مگر آپ بہت پریشان ہوئے اور اسی وقت سجدے میں گر کر دعا مانگی کہ الہی
70 سال سے تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن آج معلوم ہوا کہ میں اب دہریے کے برابر ہوا ہوں، مگر اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاتف غیبی نے ندا دی کہ مالک، یہ صرف تیرے ہاتھ ہی کی برکت تھی کہ دہریے کا ہاتھ آگ میں جلنے سے محفوظ رہا۔ اگر وہ تنہا ہاتھ آگ میں ڈالتا تو ضرور آگ جلاتی۔ آپ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا جو نہایت ظالم و سخت گیر اور با اقتدار تھا۔ آپ کو بھی اس سے سخت تکلیف پہنچتی تھی، مگر آپ صبر سے کام لیتے تھے اور کبھی کسی سے کچھ نہ کہتے تھے۔ ایک روز چند افراد نے آپ سے آ کر کہا کہ یہ شخص ہمیں بہت تنگ کرتا ہے۔ آپ اس کو سمجھانے گئے تو اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بادشاہ کا خاص آدمی ہوں، کسی کی مجال نہیں جو مجھے کچھ کہہ سکے۔ فرمایا تو میں بادشاہ ہی سے شکایت کروں گا۔ بولا کر دیجئے، مگر بادشاہ نہ سنے گا۔ فرمایا تو رحمان و کریم سے تو شکایت کی جا سکتی ہے۔ بولا جناب وہ بہت مہربان اور رحم دل ہے، وہ مجھے ہرگز اپنی گرفت میں نہ لے گا۔ مجبور ہو کر آپ واپس چلے آئے، مگر اس کے مظالم حد سے زیادہ متجاوز ہو گئے اور کچھ لوگ پھر اس کی شکایت لے کر آپ کے پاس آئے۔ اس مرتبہ آپ نے سخت تنبیہ کرنے کا عہد کر لیا اور اسی عزم و ارادے سے آپ روانہ ہوئے، لیکن آپ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب آپ نے ایک غیبی آواز سنی کہ دیکھو مالک، وہ ہمارا دوست ہے، اس سے کچھ نہ کہنا۔ آپ اس کے پاس پہنچے تو بولا اچھا، اب آپ پھر دوبارہ میرے پاس آئے ہیں۔ فرمایا آیا تو ہوں، مگر اس دفعہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تجھے ایک نئے معاملے سے آگاہ کروں۔ اس کے بعد آپ نے آواز کے متعلق کیفیت بیان کی۔ بولا اچھا یہ بات ہے، اور وہ مجھے دوست کہتا ہے تو میں بھی دوست کی راہ میں سب کچھ نثار کیے دیتا ہوں۔ یہ کہا اور سب کچھ لٹا کر جنگل کو نعرے مارتا ہوا نکل گیا۔ ایک عرصے کے بعد آپ نے اسے مکہ معظمہ میں دیکھا۔ آخری وقت تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے دوست بنایا تھا، میں بھی دوست کی راہ میں نکلا اور اس کی رضا و اطاعت میں زندگی ختم کر دی۔ یہ کہا اور دم توڑ دیا۔ ایک دفعہ آپ کشتی میں سوار ہو گئے، بوسیدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ ملاحوں نے آپ سے کشتی کا کرایہ طلب کیا۔ فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے آپ کو اس شدت سے مارا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جب ہوش آتا تھا تو پھر مارتے تھے۔ آخر بولے کہ یہ دے ورنہ ہم ابھی دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ اتنے میں بہت سی مچھلیاں دینار منہ میں لیے ہوئے ظاہر ہوئیں۔ آپ نے ان سے 1 دینار لے کر انہیں دے دیا۔ وہ یہ کرامت دیکھ کر پاؤں پر گر پڑے۔ آپ اسی وقت دریا میں کودے اور پانی پر چل کر نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے آپ مالک دینار مشہور ہو گئے۔ بصرے میں ایک ماہ پیکر امیر زادی نے آپ سے نکاح کی خواہش کی۔ فرمایا میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، کسی اور کو ڈھونڈ۔ انتقال کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا۔ پوچھا کہیے وہاں آپ پر کیا گزری؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے گناہوں کے باوجود اس حسن زن کے باعث جو مجھے اس کے ساتھ تھا بخش دیا۔ بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، نہایت آزاد زندگی بسر کی۔ حضرت حسن بصری کے ہم صحبت تھے اور ریاضت و کرامات میں بہت شہرت رکھتے تھے۔